آج 15 اگست 2021 اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو ایک بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے۔ آج کا یہ دن پوری مسلم دنیا کے لیے خوشی اور سعادت کا اور تمام اسلام دشمنوں کے لیے ذلت اور رسوائی اور ہزیمت کا دن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور آج افغانستان میں کابل میں مجاہدین داخل ہو چکے ہیں۔ جب افغان طالبان افغانستان میں آتے ہیں تو کیوں بھارت کی چیخیں نکل رہی ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج افغانستان میں اگر افغان طالبان کی حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ دہشت گردی تو خود بخود ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو آنے والے وقتوں میں افغان مجاہدین ہر صورت میں کسی صورت میں یہ پاکستان کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے، کسی دہشت گرد کو پاکستان نہیں بھیجیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ یہ اللہ کی جانب سے غیبی امداد آئی ہے ہمیں کہ افغانستان میں امریکی ذلیل و خوار ہوئے، بھارتی ذلیل و خوار ہوئے، اسرائیل ذلیل و خوار ہوا اور مسلمانوں کی ایک ریاست قائم ہو گئی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، افغان طالبان کے لیے دعائیں کریں۔ Many months later. افغانستان کے اندر سرکاری طور پر بڑے بڑے نقشے لگا چکے ہیں جن میں لویا افغانستان یا پاکستان کا آدھا حصہ بھی آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے، جیسے اکھنڈ بھارت کا نقشہ انڈیا نے اپنی پارلیمنٹ میں لگایا ہوا ہے۔ یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے حرام خور احسان فراموش ہیں، اکھنڈ افغانستان بنانا چاہتے ہیں، اکھنڈ افغانستان بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے چینل سے کئی بار پاکستانیوں کو صلاح دی ہے، تھوڑے بہت جو پاکستانی ویورز ہیں، میں نے بولا ہے کہ دیکھو جلد بازی میں سیلیبریشن مت کیا کرو، وہ کرکٹ کا میچ ہو یا پھر جنگ کا میدان، لیکن پاکستانی ہے کہ مانتے نہیں ہیں، عادت سے لاچار ہیں۔ یہی پاکستانی میڈیا دوستو، لگ بھگ یہی وقت تھا، ابھی جولائی چل رہا ہے، اگست کا مہینہ تھا جب طالبان نے افغانستان یعنی کابل کو ٹیک اوور کرا تھا، اور جو سیلیبریشن کا ماحول تھا پاکستان کے اندر، مانو کہ افغانستان کو پاکستان نے ہی ٹیک اوور کر لیا ہے۔ مٹھائیاں بٹ رہی تھیں، جنجیریں توڑ دی گئی، اسلام کی فتح ہو گئی، جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے انٹرو میں بھی دیکھا، لیکن زیادہ وقت لگا نہیں دوستو، سال بھر بھی نہیں لگا، اور اس کے بعد جو ٹھکائی شروع ہوئی ہے پاکستان کی، آج ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ جو حملے اگر پہلے سال میں 365 حملے ہوئے کرتے تھے پاکستان میں، تو اب وہ حملے بڑھ کر 1300 1500 حملے ہو رہے ہیں سال بھر میں پاکستان کے اندر۔ لیکن آپ بتاؤ آپ کو کتنے حملے کی خبریں جو ہیں سننے کو ملتی ہیں پاکستان کے اندر سے، کیونکہ پاکستانی فوج اس کو چھپا رہی ہے، بتانا نہیں چاہتی ہے، دکھانا نہیں چاہتی ہے، تاکہ یہ ایک ماحول دکھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے۔ اور ان کو کروانا ہے دوستو چیمپئنز ٹرافی، اور یہ لوگ ہلہ مچا کے رکھا ہے ان لوگوں نے کہ چیمپئنز ٹرافی بھارت آئے گا، بھارت کو بلانا ہے، بھارت کو آنا پڑے گا۔ یہ ان کا دوستو اس وقت حال ہے، رو رو کر ان کا برا حال پڑا ہوا ہے، اور آج یہی کچھ دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، لیتے ہیں اس ویڈیو کے مزے، لیکن آپ بھی مزے لیتے رہیے، کمنٹ کر کے اور ویڈیو کو لائک کر کے تھوڑا مجھے بھی مزے دلاتے رہیے۔ کیا افغانستان کا ایسا رد عمل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں میں نے تو کل بھی یہ بات کی تھی، اور پاکستان نے یہ جو بات کی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ صرف ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے۔ میں آپ سے یہ کویشچن کرتا ہوں کہ اگر پاکستان اور افغانستان کے درمیان بدمزگی ہوتی ہے تو اس پہ اس خطے کے اندر خوش کون ہوگا؟ بھارت۔ تو لوگ سارے اس وقت بے چین ہیں کہ یہ آپریشن کس نوعیت کا ہوگا، کیا اسی طرح ڈسپلیسمنٹ ہوگی، کیا اسی طرح وہاں پر آپریشن کیے جائیں گے، ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے جائیں گے، اور پھر وہی سب شروع ہو جائے گا جو ماضی میں ہوتا رہا۔ اب آپریشن ہم نے آپ کو بتایا ہے دیگر طریقوں سے فلاپ ہوا ہے۔ خود قبائلی علاقوں کے لیڈرز جو لوکل ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے نو وے۔ لوگوں نے پتھراؤ کر کے وزیرستان کی باجوڑ کی امیجز چلی ہیں، دیر کی امیجز چلی ہیں، فوجی کانوائز پہ پتھراؤ ہوا ہے، پہلی بار میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو لوکلز نے کہہ دیا ہے نو وے۔ چائنا کے کہنے کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ چائنا کو ری ایشورنس مانگ رہا ہے۔ دیکھیے چائنا کی بہت بڑی امداد آ رہی ہے آپ کو، پہلے بھی ہے اور بھی وہ دینا چاہ رہے ہیں، مگر کچھ کنڈیشنز ہیں ان کی بھی کہ بھئی کم از کم ساڑھے بندے تو نہ ماری جاؤ۔ ہاں جی، تسی پیسے بھی منگ دیو، پیسے واپس بھی نہیں کر دیو، تو ساڑھے بندے مار دیں دیو، وہ خدا دا خوف کرو۔ میڈیا میں جو بیانیہ بنا ہے، میڈیا نے ان کی کوئی سپورٹ نہیں کی ہے، اور انٹرنیشنلی جو ہے جو یہ امید کرتے ہیں، کیونکہ ان کی جو سپورٹ ہے ریاستی اداروں کی، فوج کی، ان کی سپورٹ پرائمریلی جو بین الاقوامی قوتیں ہیں، وہ انٹرنیشنل پاورز ہیں، ادھر سے آتی ہیں۔ چائنا چپ ہے، حالانکہ یہ چائنا کے لیے آپریشن کر رہے ہیں، اور امریکہ جس سے انہوں نے امداد مانگ لی ہے کہ بھئی ہم لڑائی آپ کے ہتھیاروں کے بغیر نہیں کر سکتے، امریکہ بھی چپ ہے۔ اور ہم نے جو رپورٹنگ کی ہے اسے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ ان کی بھیک کے باوجود کوئی امداد نہیں دے گی۔ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، افغان طالبان کا، ان کے ساتھ ہمیں ڈیفرنٹ لیولز پر ڈیل کرنا ہے۔ ڈپلومیٹیکلی
دو بڑے ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے کابل کے اوپر. ایک چائنا ہے، کیونکہ چائنا نے ان کے ساتھ ایک باقاعدہ ڈپلومیٹک سٹیٹس قائم کیا ہے. ایک افغان ایمبیسڈر گیا ہے اب چائنا میں، چائنا نے اپنا ایمبیسڈر بھیجا ہے، اور چائنا چونکہ طاقتور ملک ہے، ملینز آف ڈالرز انویسٹ کر رہا ہے وہاں پہ. تو افغان طالبان چائنیز کو سیریسلی لیتے ہیں. دوسری جانب قطر ہے. قطر وہ ہے کہ جس کا افغان طالبان کا ہمیشہ اس نے ایک دفتر قطر میں رکھا ہے. پوری مسلم دنیا میں واحد جگہ تھی جہاں ان کا دفتر تھا، اور ساری نیگوسیشنز افغان طالبان کے ساتھ جو پوری دنیا کرتی ہے وہ قطر میں آ کر کرتی ہے. قطر پاکستان کا دوست ہے، تو قطر اور چائنا کے ذریعے ہم افغان طالبان کو بہت کلیئرلی انڈر پریشر لا سکتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو، اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف پاکستان وہی کرے جو ہم کسی بھی دشمن ملک کے خلاف کرتے ہیں. یہی ہم نے افغان طالبان سے بھی بات کرنی ہے. ان کو بڑی صاف ان سے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہم نے نکلوانا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ اپنا موقف ہمیں واضح کریں. اب ڈاج دینے سے، گول مول بات کرنے سے، چکر دینے سے بات نہیں چلے گی. یو ہیو ٹو کم اپ فرنٹ اینڈ ٹیل پاکستان کہ آپ پاکستان کی سوورینٹی کو، ہمارے بارڈرز کو رسپیکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. صاف بتا دیں تاکہ ہم اس کے مطابق آپ سے ٹریٹ کریں. اور آپ نے جب دوحہ ایگریمنٹ میں وعدہ کیا تھا کہ آپ دہشت گردوں کو کسی ریاست کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو پاکستان کے خلاف آپ TTP کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ آرگومنٹ مت دیں ہمیں کہ جی ہمارا افغانستان پہ کنٹرول ہی نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کیا ہو رہا ہے. اس قسم کے بیوقوفانہ سٹیٹمنٹس نہ دیں. افغانستان کے اندر سرکاری طور پر بڑے بڑے نقشے لگا چکے ہیں جن میں لویا افغانستان یا پاکستان کا آدھا حصہ بھی آپ نے اپنے ساتھ شامل کیا ہے. جیسے اکھنڈ بھارت کا نقشہ انڈیا نے اپنی پارلیمنٹ میں لگایا ہوا ہے. یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے حرام خور احسان فراموش ہیں. اکھنڈ افغانستان بنانا چاہتے ہیں. بار بار یہ دھمکی دیتے ہیں افغان طالبان کہ جی ہم نے تو 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے، پاکستان کو بھی شکست دے لیں گے. یہ خناس ان کے دماغ سے نکالنا تسلی سے ضروری ہے. اگر تو موجودہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں انہی کو انٹینسیفائی کرنا تھا تو پھر اتنے بڑے اعلان کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس میں ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اوپر جو ایک دباؤ ہے چین کی طرف سے، کیونکہ چین کے ایک وزیر نے حال ہی میں بڑا واضح طور پر پاکستان کو کہا کہ اگر پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات بہتر نہیں ہوں گے تو پھر مستقبل میں چین کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا مشکل ہو جائے گا. پاکستان کا اب یہ موقف ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات میں جو اضافہ ہوا حالیہ مہینوں میں اور حالیہ سالوں میں، اس کی جو سب سے بڑی وجہ پاکستان کے مطابق وہ اکراس دا بارڈر جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردی کے ٹھکانے ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں یہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ نمبرز بھی دیکھیں، جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو دہشت گردی کے واقعات میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. اس سال اب تک کے جو 5 مہینوں میں 409 دہشت گردی کے واقعات ہوئے، میجورٹی خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس میں کوئی 414 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس میں جہاں بھاگ یا شہید ہوئے. اور اس کے علاوہ پچھلے سال بھی 2023 میں جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، جو اس میں اموات ہوئیں، وہ پچھلے 6 سال میں سب سے زیادہ اموات تھی. تو کلیئرلی آپ کو ایک کو ریلیشن نظر آتا ہے بٹوین افغان طالبان کا دوبارہ اقتدار میں آنا اور دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہونا. تو جی دوستو، دیکھا آپ نے ان لوگوں کا رونا گانا، اور سب سے پہلے تو کوئی پاکستانی میڈیا اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہے. ایسا کوئی پاکستان میں بندہ نہیں تھا جو یہ بات نہیں کہہ رہا تھا کہ افغانستان کے اندر جو طالبان گورنمنٹ آئی ہے وہ پاکستان کے لیے بہت اچھی ہے. سارے پاکستانی میڈیا، سارے ان کے سو کال جو ڈیفینس ایکسپرٹس ہیں، وہ سب کے سب یہی باتیں کر رہے تھے کہ جی بڑا اچھا ہوا ہے، جی بڑا اچھا ہوا ہے. لیکن سال بھر کے بعد جو ان کا رونا گانا شروع ہوا ہے، کوئی یہ باتیں نہیں کر رہا ہے کہ ہم نے سوچا کچھ اور تھا، ہوا کچھ اور تھا، بھارت کے پیسے ڈوب گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، بھارت برباد ہو گیا. اور آج پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں.